اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 9A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں درود یعنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور گرامر میں انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ ایک لفظ جو ہم ہمیشہ پڑھتے آ رہے تھے، جی لفظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے فعل کی کوئی بات، الحمدللہ آج ہم افعال کی دنیا میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ آج آپ کا واسطہ اس تیسرے جو ہے حرف سے بھی ہو جائے گا جس کا ہم ہر سبق کے شروع میں جو ہے ذکر کرتے ہیں، اور نکات تعلیم شوق بھی اچھے ہیں۔ آج آئیے دیکھیں انشاءاللہ اس سبق میں ہم آج 9 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 400 بار آئے ہیں۔ کہیے الحمدللہ۔ تو آج کے سبق کے اختتام تک آپ 102 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 28,000۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ درود کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم اگر تقریباً 1500 سال کے بعد ہزاروں میل دور مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کو دعوت دی تھی، ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اسی قبیلے سے پہنچی ہو۔ اس بات کو سوچتے ہوئے محسوس کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر یعنی ہم پر احسان ہے۔ ہم اس کے بدلے میں کیا کر سکتے؟ کیا ان کو کھانے پر بلا سکتے یا تحفہ بھیج سکتے؟ کچھ بھی تو نہیں نا، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے، اور اس دعا کا نام کیا ہے؟ درود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہی ہے چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز ہے۔ دعا کرنے سے الٹا ہمیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ۔ جب یہ میں نے نام لیا تو کیا آپ نے درود بھیجا؟ نہیں۔ تو اپنی اصلاح کیجئے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کہیں تو اس کے ساتھ جو ہے درود بھیجئے، اور کم سے کم درود جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کم سے کم درود۔ آئیے چلتے ہیں، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ اللہم مخصوص لفظ ہے، اے اللہ، اللہ کو پکار۔ صلی علی، دیکھیں صلی کے اصل معنی ہوتے ہیں نماز پڑھ، لیکن یہاں کیا ہے؟ صلی علی ہے، علی ہے نا، تو اس لیے اس کا ترجمہ بدل جائے گا، صلی رحمت بھیج علی پر، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی اور پر کس پر؟ آل، ان کی آل پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ اللہم، اے اللہ، صلی تو رحمت بھیج۔ اصل میں یہ لفظ ہے صلی لی، صلی لی فصلی لی ربک وانحر، یعنی پڑھ نماز اپنے رب کے لیے اور قربانی دے۔ یہ اذا جاء نصر اللہ جو ہے اس میں سورۃ النصر میں ہم نے پڑھا تھا، فصلی لی ربک۔ جب یہ لام کے ساتھ آتا ہے صلی تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز، صلی لی۔ اور جب یہی لفظ جو ہے اللہ کے ساتھ آئے صلی علی، تو اس کا مطلب ہے درود بھیجیے، رحمت بھیجیے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، صلی کے اصل معنی نماز ہے، جب یہ لی کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھیے، اور جب یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے درود بھیجیے یا رحمت بھیجیے۔ تو اللہ کے معنی پر اس کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں؟ السلام علیکم، علیکم میں اللہ آتا ہے نا، یعنی تم سب پر، تو وہاں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے۔ واہ معنی اور اللہ معنی پر آل معنی آل۔ آئیے یہ آل کو بھی دیکھتے ہیں۔ آل کے عام معنی ہم یہ سمجھتے ہیں خاندان والے، حالانکہ اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اہل، اہل و عیال، مائیں اپنے بیوی بچوں کے گھر کے اہل۔ یہ ہے لفظ آل، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، خاندان والے اور اتباع کرنے والے۔ اتباع کا مطلب جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ دین پہ کام کرنے والے، دین کی پیروی کرنے والے فالوورز ہیں، وہ آل اس میں شامل ہیں۔
تو آل میں دو چیزیں آ گئی. تو صلی اللہ کا معنی ہمیں آ گیا کیا؟ اے اللہ تو رحمت کی بارشیں فرما، کس پر؟ ان پر مہربان ہو جاؤ، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات کو بلند کر. یہ اس سے صلی اللہ کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ رحمت کی بارشیں فرمائے، ان پر مہربان ہو جائے، ان کا نام بلند کرے اور ان کے درجات بلند کرے. اور آل کے دو معنی کون سے تھے؟ جی آل کے دو معنی کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و ازواج مطہرہ اور جو ہے اتباع کرنے والے ہیں، یعنی فالور. اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہیں. یعنی اہل سے مراد تو صرف خاندان والے ہیں، لیکن آل کے اندر جو ہے ہماری اب بھی ذکر ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں جن کے پر اتنے احسانات ہیں جس کا ہم بدلہ ہی نہیں دے سکتے، تو اس وقت بھی اس کے ساتھ جو ہے اس میں ہمارا بھی ذکر ہوتا ہے کہ آل پہ بھی اللہ تو صرف انہی پر نہیں بلکہ ان کی آل پر بھی بھیج جس میں ان کے اہل و عیال اور ہم اتباع کرنے والے ہیں. اللہ اس کو دوہرا لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت. اگلا حصہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. کما دو ٹکڑے کا اور ما. کما جیسا کہ صلیتا بھیجی تو نے اللہ، چونکہ صلیتا کے بعد اللہ آ رہا ہے تو نے بھیجی رحمت. صلیتا اللہ کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام وعلی آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر یا اہل پر اور ان کے فالور پر. کا اور کما یہ کبھی کا کی شکل میں آتا ہے کبھی کما. اگر کسی لفظ کے شروع میں کا آ رہا ہو تو اس کے معنی ہوتے جیسے، لیکن اگر کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر بعد میں آ رہا ہو تو تب اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تیرا. جیسے من کا، ان کا، فی کا ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا علیہ علیہم علیکا، علیکا کا کہتے ہیں نا، وہ کا کے کیا معنی ہوتا ہے؟ تیرا. وہ جڑ کے آتا ہے بعد میں کا. یہ شروع میں آتا ہے جیسے کما میں آیا تو اس کے معنی ہوتے جیسے. تو صلی کا معنی ہے نماز پڑھ، صلی اللہ رحمت بھیج. کس پر؟ حضرت ابراہیم وہاں اور اللہ پر، آل ان کی آل پر یعنی حضرت ابراہیم. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے یا ہم ان کے اوپر کیوں یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ ان پر رحمت اور ان کے آل. بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی تھی، ایسا مقام دیا تھا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں. تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام آپ کی نبوت کو مانیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازے، خوب عطا کیجیے. وہ تو جو ہے انبیاء کے سردار ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی ماننے والے ہو جائیں اس دنیا. تو علم اس حصے کو دہرا لیجیے ایک دفعہ. كما صليت على كما إبراهيم صليت وعلى على آل إبراهيم إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. انک حمید مجید. انک بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. اب یہ جو لفظ مجید آیا ہے یا حمید آیا ہے یہ کیا ہے؟ اسم میں فعل حرف کیا ہے؟ اسم. اگر یہ اسم ہے کیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ال نہیں لگا ہوا، ال نہیں لگا تو لہٰذا ہم اسے کہیں گے یہ نکرہ ہے. اور آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ سجی واحد، واحد ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو کیونکہ آخر میں اس میں دو نہیں پیش ہے. آئے ہیں. نہیں دو پیش نہیں ہے. واحد
واحد اور جمع کا فرق یہ ہوتا ہے، جمع کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمون، مسلمین، مسلمات، یہ ہم نے بنائے تھے لفظ مسلم سے کہ یہ جمع جیسے ہے۔ ایک کتاب تو کتابن بھی تو ہوتا ہے نا؟ کتاب جو ہے ایک دوسرے طریقے سے جمع بنتی ہے، اسے جمع مکسر کہتے ہیں، یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے۔ اس QC 1 میں آپ کو جمع بنانے کا ایک طریقہ بتایا کہ کچھ اسم جو ہے وہ جمع ایسے بنتے ہیں ان کے آخر میں واو نون یا نون لگایا جاتا ہے، ان میں سے جو ہے وہ جو علامت ہے وہ کیا ہے جمع کی، واو نون یا نون الف تا ہے۔ تو یہاں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس لیے ہم یہ کہیں گے یہ واحد ہے۔ اب اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا ہے اگر یہ واحد ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ آپ نے پہچانا۔ یہ مذکر مذکر ہے، تو لہٰذا بس یہ کیونکہ چار بزرگی باتیں اگر والا آپ کو پتہ چل گئی تو آپ نے جو ہے اسم کو پہچاننے اور اس کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیا۔ آئیے ان کا دو لفظ ہے، ان بے شک، کا تو دیکھیں پہلے آیا تھا کما، وہی کاف پہلے آیا تھا تو ہم نے کہا جیسا، لیکن جب یہ دیکھیں جڑ کر آ رہا ہے ان کا، وہی کاف ہے، اب جڑ کر تو اب ہم کہہ رہے ہیں بے شک تو، کیوں اب یہاں کا ترجمہ ہم کیا لے رہے ہیں، تو آپ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک آپ جو ہے کیا ہے، حمید، حمدہ سے ہے، ہم نے پڑھا تھا نا الحمد، تمام تعریفیں، تمام جو ہے وہ شکر کس کے لیے، اللہ کے لیے، تو یہ ہم جو ہے اسی سے لفظ نکلا حمید، تعریف کے قابل۔ اور بزرگ مجید کے معنی ہوتے ہیں بزرگی والا، جس کو جلال، عظمت اور بڑائی، کمال، پرفیکشن کے جو ہے درجے پر حاصل ہو، اور اس سے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں والد، ماجد، جد امجد وغیرہ، جد امجد، یہ سارے جو ہے اسی مجید سے نکلے ہوئے۔ تو اگر ہم بھوکے ہوں اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا پورا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی 3 دن سے بھوکے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ کے لیے بہترین مثالیں موجود ہیں۔ اے اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے، زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک جو ہے تیری بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے، اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر دے سکتا ہے، تو کیا کر، صلی علی بھیج ان پر رحمت۔ ان کے رول کو سمجھنے کے بعد کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے۔ کیا وہ تا قیامت تک کے نبی نہیں ہے، یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم نہیں؟ تو دعا کیجیے اللہ میری مدد کر کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد بنوں یا ہوں۔ اپنا احتساب کیجیے میں کتنا وقت صرف کرتی ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھنے میں، یا یہ کہتی ہوں کہ میں مصروف ہوں۔ پلان بنائیے ایک مخصوص وقت قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، کلاس شروع ہونے میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں، تبلیغ کوشش کریں کہ ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو کیا تھا، انکا اللہ سکھائی۔ اگلا حصہ ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم، اے اللہ، اس لفظ کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے نہ کیے، اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہم جب بارک کے معنی ہے برکت عطا فرما، برکت عطا فرما، جیسے ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، یعنی عید کی خوشی ہو۔ علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی علیہ، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آئیے درود کے پہلے حصے میں صلوات یعنی برکت کی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، صلوات میں جو ہے برکت شامل ہے، اور جو ہے صلوات کی دعا کرنے کے بعد یہاں پھر برکت کی دعا ہے، یہ اس لیے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجیے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجیے۔ برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کا معنی ہے خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا،
ہمیشہ نہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا، اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین ہونا اور ملنا، اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا اور بڑھنا۔ اسی طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو۔ تو اسے ایک بار دہرا لیجئے، علم۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل کما، جیسا کہ دیکھیں یہاں پھر کاف شروع میں آ گیا تو ہم نے اس کا ترجمہ کیا کما بارکتا، آپ نے برکت بھیجی، تاکہ میں نے ہوتا ہے آپ نے، ہم یہ انشاءاللہ آج ہی سیکھیں گے آج گرامر میں۔ علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آل پر یعنی ان کے اہل و عیال، خاندان اور ان کے پیروی کرنے والوں۔ تو کما جیسا ہم نے دیکھ لیا پہلے، برکتا یہ ایک لفظ ہوتا ہے فعلتا، آپ پڑھیں گے، اسی طرح اور لفظ ہوتے ہیں جو مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا آپ کے تو کے معنی میں۔ صلی کی کے معنی تھا نماز پڑھ، صلیتا تو ہے کیا ہے، رحمت بھیج، جب صلیتا آئے گا رحمت بھیج، اور بارک کا مطلب ہے بارکتا یعنی برکت، خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا، یہ اس کے معنی ہے۔ تو یہاں ہم کیا کہتے ہیں، کما برکتا علی ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم اور ان کے اہل و عیال پہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان اور عیسائی انہیں یہودی جو ہے وہ نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرمائیے کہ اس دنیا میں رہنے والے تمام لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں اور ان کو خوب نوازیے، کیونکہ وہ انبیاء کے سردار ہیں۔ تو اسے دہرا لیجئے، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، انکا دو ٹکڑے ہیں، بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگ کے والا۔ اب جو ہے یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ پورا ہوا، آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق 9 اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوں۔ آج ہم انشاءاللہ جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، اور پہلی کلاس اس کی ہمیشہ اہم ہوتی ہے کہ پہلے اگر کسی کو پہلی دن میں یہ چیز سمجھ آگے کہ فعل ہے کیا اور کیا، پھر آگے بہت آسان ہے، ورنہ یہ پھر پریشانی ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا تھا، کیا ہو رہا ہے، کیا۔ تو آج ہم 3 افعال پڑھیں گے ماشاءاللہ، فعلا، فتح، جعلا۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس سے پہلے ٹی پی آئی۔ ٹی پی آئی کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مل کر سیکھیں اور اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا، لکھنا، یہ حرکات و سکنات، ان سب کو ملا کر استعمال کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں، پہلی کیا تھی؟ ہاں جی، کون بتائے گا؟ الفاظ کی پہلی قسم کیا ہوتی ہے؟ اسم اسم۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، یہ یا تو کسی چیز کا نام ہوتا ہے یا اس کی کوئی صفت ہوتی ہے اور اس کی علامتیں بھی ہم نے دیکھی۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ الفاظ کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ فعل فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ زمانے سے کیا مراد ہے؟ ماضی، مستقبل، حال، یہ امر و نہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے زمانے کے استعمال ہوتی ہیں۔ اور تیسری کیا تھی ٹائپ اس کے الفاظ کی؟ حرف۔ اور حرف کیا ہوتے ہیں؟ جو اسم اور فعل ہوتے ہیں، اور ان کی مثال کیا تھی؟ ہم نے 9 اسم اور حروف فعل پڑھے ہوتے تھے۔ ہیں۔ ہاں جی، کون بتائے گا وہ 9 حروف کیا ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ بی لی من فی لی من فی 9 تو پورے نہیں ہوئے، نو نے پورے یہ تو بہت بی تھوڑے ہیں۔ لی من فی ان اور کیا تھے؟ ہم نے شروع کیا تھا ان لی مع لی
لی من ان، من ان دونوں میں نون آتا ہے لہٰذا یہ تین ہو گئے، لام میم اور عین، لام میم عین یا عین لام میم، تو یہ جو ہے ہاں لی من ان۔ پھر ہم نے شروع کیا تھا با سے، بی فی اعلی، پھر عین آ گئی تھی اعلی، پھر آخر میں ہم نے ایلا الف سے اور ما اور اندا جو ہے پڑھے تھے، یہ ٹوٹل 9 حروف تھے، ان میں 7 حرف جر تھے جو کیا تھا لی من ان فی بی اور اعلی ایلا، یہ 7 اور 2 ما اندا اسم، یہ ہم نے ٹوٹل ہے۔ اب حروف کا ہمارا چیپٹر پورا ہو گیا، اب ہم نے حروف کہیں اور آگے ایسے نہیں پڑھنے، تو یہ حروف اب آپ نے ساتھ ساتھ ہر کلاس میں دہرا لینے تاکہ آپ کو بھولے نہ کہ کون کون سے ہیں اور ان میں 7 حروف جر کون سے ہیں اور 2 جو ہے اسم کون سے۔ آئیے چلتے ہیں فعل کے لیے، پچھلی دہرائی کو ایک نظر دیکھ لیں، لا من ان، اس سے ہم نے ٹیبل بنائے تھے، لہو لہم لکا لی لکم لنا لا، منہو منہم منکا منی منکم منا منہا، انہو انہم انکا انی انکم انا انہا۔ پھر ہم نے 3 لیے تھے لفظ کون سے اگلے، ہاں جی بی فی اعلی، اور ان سے کیا ٹیبل بنے تھے، فی ہی فی ہم فی کا فیا فی کم فنتا فینا فیہا، بی ہی بی ہم بی کا بی بی کم بینا بیہا، علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہ۔ تو یہ ہمارے ہو گئے 6، 3 اور تھے انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں، لیجیے وہ بھی آگے، اندا علامہ اندہو اندہم اندکا اندی اندکم اندنا اندہا، الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا، معہو معہم معکا معی معکم معنا معا۔ یہ ہمارے 9 حروف ہو گئے۔ اب انشاءاللہ باقی سبقوں میں یہ نہیں ہے، یہ آج آخری تھا، سارے ایک جگہ اکٹھے کر کے آپ کو میں نے دکھا دیا اور ٹیبل بھی ایک دفعہ دہرا دیے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ کیا ہے جی فعل، ایک لمبا گہرا سانس لیں اور اسے خارج کریں اور تیار ہو جائیں کہ جی اب کوئی چیز کام کی آنے۔ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں جن کو روٹ لیٹر کہتے ہیں، مثلا فا عین لام ہے، اسے جب ملاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ فاعلا بن جاتا ہے۔ فا تا ہا 3 حروف ہیں، ان کو ملانے سے فاتحہ ایک لفظ بن جاتا ہے۔ نون صاد را 3 حروف ہیں، ان کو ملایا نون صاد را سے ناصرہ بن گیا۔ ضاد را با 3 حروف تھے، ملایا تو کیا بنا، درابا بن گیا۔ تو کیا مطلب یہ کہ عربی زبان میں کوئی بھی فعل 3 حروف سے کم نہیں بنتا، اگر آ رہا تو سمجھ لیں اس کا کوئی حرف جو ہے وہ چھپا ہوا ہے لیکن چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کیا ہے، یہ پہلی بات ہم نے سیکھی کہ عربی زبان میں اکثر، سارے نہیں اکثر، یعنی تقریباً 98% کے قریب ہوں گے یا 95% کے، جو کہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں، 3 ہوتا ہے، 3 حروف والے افعال یا فعل، ایک ہو تو فعل، جمع ہو تو افعال۔ اب آگے چلیں، فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل سے مراد کیا ہے، زمانے، یعنی زمانے کی 3 قسمیں عربی میں کون کون سی ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ہاں جی جی بتائیے کون کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ عربی میں زمانے کی قسمیں ماضی ہوتی ہیں؟ حال مستقبل، ماضی تو ٹھیک ہے، وہ ماضی مضارع، اچھا جی ہاں آپ نے صحیح فرمایا۔ چلیے دیکھ لیجیے، پہلا تو ہے فعل ماضی، یہ تو ٹھیک ہے، یہ سب زبانوں میں اس میں بھی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جو ہو گیا، ماضی وہ جو ہو گیا، گزر گیا، اس کو کہتے ہیں پرفیکٹ، یعنی زمانہ آیا، پورا ہوا، گزر گیا، مکمل ہو چکا، کام پورا ہو گیا۔ دوسرا عربی میں زمانہ تو اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ مضارع کے 2 معنی ہوتے ہیں، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، یعنی اس میں جو ہے حال اور مستقبل دونوں کے معنی ہوتے ہیں۔ جب بھی مضارع کا کوئی لفظ آئے گا اس کے ہم ہمیشہ 2 ترجمے کریں گے،
یہ مضارع جب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ 2 کلاسوں کے بعد مضارع بھی آ جائے گا، تو وہاں پھر یہ ہم دیکھیں گے اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہو رہا ہے یا ہوگا. اسے کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس، یعنی ابھی مکمل نہیں ہوا، پرفیکٹ نہیں ہوا، امپرفیکٹ ٹینس. تو فعل ہوتا ہے. تیسرا جو ہوتا ہے عربی میں اسے کہتے ہیں فعل امر و نہیں. امر کے معنی حکم دینا یا گزارش کرنا، نہیں کے معنی ہوتا ہے روکنا یا کسی چیز کے روکنے کی درخواست کرنا. اس کو بھی کہتے ہیں امپیریٹو ٹینس، یعنی یہ جو ہے ٹینس جو ہے وہ حکم کمانڈ کے معنی. تو یہ تینوں. اب یہ آپ کے سامنے میں نے کہا تھا افعال 3 حروف سے بنتے ہیں. آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بھائی؟ یہ لال لال جو لکھا ہوا ہے فا این لام، 3 حروف لکھے ہوئے ہیں فا این لام. اس کے اوپر جب 3 زبر آ جائیں تو یہ بن جاتا ہے لفظ فعلا. فعلا کیا مطلب؟ اس نے کیا. فعلا اس نے کیا. نیچے آپ دیکھیں وہی لفظ لکھے ہوئے ہیں فا این لام، فا این لام، فا این لام، فا این لام. اب غور کیجئے گا اس میں تبدیلی ہوگی. کیا ہوگی؟ یہ دوسرا فعلا جو لکھا ہوا ہے، فعلو. یہ جو دوسرا ہے اس میں یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ اس کے اندر واو الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. جب یہ واو الف کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں فعلو ان سب نے کیا. فعلا یہ دیکھیے ایک انگلی دائیں طرف جب ہم کریں گے اس کا اشارہ جسم کے لیول پہ ہوتا ہے. یہ چونکہ اسکرین میں آپ کو نہیں ہے، یہاں میں دکھا دوں. یہ جسم کے لیول پہ جب ہم ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کیا. اور جب ہم زیادہ انگلیوں کا کرتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ فعلو، فعلو ان سب نے کیا. کیا ہوا؟ واو الف کا صرف اضافہ. تو فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. اب اگلا دیکھیں وہی فا این لام ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک تا لا کے لگا دی اور اس پہ زبر ڈال دیا. اب کیا بن گیا؟ فعلتا آپ نے کی. فعلتا یعنی تو جو سامنے ایک ہے اسے ہم کہہ رہے ہیں تم نے کیا یا آپ نے کیا یا تم نے کیا. اور جب اسی کے ساتھ فا این لام کے ساتھ تے لگا کے اس پہ پیش لگا دیں تو یہ لفظ ہوتا ہے فعلتو. فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا. اور جب اس کے ساتھ ہم لفظ تم لگا دیں، تم ہوتا ہے نا تم سب، وہی تم آگے لگ جاتا ہے. فعلتم تم سب نے کیا. فعلتم یہ تو آسان ہے، تم خود بتا رہے ہیں کہ تم سب نے کیا جمع کا. اگلا دیکھیں اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ لگا دیتے ہیں. کیا ہوگا؟ ہم سب. تو اب یہ ہمارا ٹیبل جو ہے تیار ہو گیا. اس کو میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھاتا ہوں پھر آپ لوگوں سے مشق کریں. فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا. اچھا یہ بتائیں اس میں تبدیلی کہاں آ رہی ہے؟ شروع میں آ رہی ہے آخر میں آ رہی ہے؟ ان سب کے آخر میں آ رہی ہے. تو ماضی کی تبدیلی آخر میں آتی ہے. اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جہاز جو ہے جب اڑ جاتا ہے تو آپ کو اس کا کیا چیز نظر آ رہا ہوتا ہے؟ آخری حصہ یعنی دم نظر آ رہی ہوتی ہے. تو ماضی کی پہچان جو ہے فعل کی دم یعنی آخری حصے پر نظر آتے ہیں. شروع تو فا این لام سے آخر میں آ کے واو الف تا تو تم نا یہ آخر میں ہے. تو اس لیے ماضی کی تبدیلی فعل کے آخر میں ہوتی ہے. تو آئیے یہ اب آپ نے سیکھ لیا ہے تو اب آئیے اپنا ٹیبل کرتے ہیں. یہ ٹیبل ہے فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے. 3 بار جب میں دہراؤں گا انہیں ہم پیئرز میں یاد کریں گے، وہ آسان ہوتا ہے. فعلا فعلو، فعلا فعلو، فعلا فعلو. اگلا پیئر دیکھیں یہ کلر ٹیبل کے کلر چینج ہو گئے. پہلا تھا پیلے رنگ کا، اب سفید رنگ کا ہو گیا. فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو، فعلتا فعلتو. تیسرے حصے کو دیکھیں اس میں رنگ سبز ہو گیا. فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا، فعلتم فعلنا. اب ایک بار ترجمے کے ساتھ سن لیجئے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب آپ کی باری ہے
آپ میں سے کون اسے دہرانا چاہے گا؟ یس اعزاز احمد آپ دہرا دیجیے، پھر نازنین فعلا صفی۔ جی فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت فعلت آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب، فعلنا ہم سب نے، فعلنا ہم سب نے، فالتو میں تم ہے نا، تو تم سب نے کیا، آسان ہے اس کا۔ چلیے جی ناظرین آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بھی کرا دیجیے۔ فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا تو نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ گڈ۔ یہ اچھا اس میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں، یہ نا جو ہے یہ نحنو سے آتا ہے، تا جو ہے یہ انتا سے آتا ہے۔ انتا ہم کہتے تھے نا، ہوا ہم انتا آنا انتم نانو، یہ شروع میں ہم نے پڑھے تھے نا کہ یہ 6 جو ہے ضمائر ہوتے ہیں، ہوا ہم انتا آنا انتم۔ یہ انتا کا جو ہے وہی تا ادھر آتا ہے، یہ آنا کے لیے اللہ تو آتا ہے، اور یہ کم جو ہوتا ہے نا انتم، انتم ہم نے پڑھا تھا، یہ انتم کا وہی تم آ کے لگ جاتا ہے، اور نانو کا یہ نون آ کے لگ جاتا ہے۔ یہ ان کا ریلیشن۔ اب میں کیا کروں گا، میں کروں گا اشارے کا، آپ نے جو ہے عربی کا لفظ بتانا ہے۔ اوکے، فعلا فعلا، فعلو، فعلو فعلت فعلتا، فعلتا، فعلتا فعلتا، اوکے، فعلتو، فعلتو فعلتم، فعلتم فعلنا۔ فعلنا اب میں عربی کا لفظ بولوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے۔ فعل، اس نے کیا، اس نے کیا، فعلوا، ان سب نے کیا، ان سب نے کیا، فعلتا، آپ نے کیا، آپ نے کیا، میں نے کیا، میں نے فعلتم، کیا، آپ سب نے آپ کیا، سب نے فعلتو، فعلنا، ہم سب نے میں کیا، نے، فعلنا، ہم نا سب نے نا کیا، فعلنا، ہم سب نے، نا ہم سب نے کیا۔ اب جو ہے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، اب آپ نے ہوشیار ہے جانا ہے، اچانک اشارہ ہوگا، آپ نے صحیح لفظ مجھے بتانا ہے۔ فعلتا، فعلو، فعل فعلتم فعلتو، فعلنا نو نو فعلتو، سوری، فعلنا نہ ہے، نحنو کا نہ آئے گا، فعلنا فعلنا، نہ نہ فعلنا چار ہوں گے، فعلنا، اوکے، اچھا اب یہ کام کی چیز آ گئی، اسے غور سے دیکھ لیں، یہ ایک اسپیشل سلائیڈ ہوتی ہے۔ ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا ہوا ہم انتا آنا انتم نحنو، آپ کو بھول گیا ہوگا، لیکن اب اسے ٹیبل کو دیکھ کے یاد آ رہا ہے کبھی ہم نے یہ پڑھا تھا، ہوا ہم سب، انتا آنا میں، انتم ہم سب، نحنو ہم سب۔ کوئی یاد آیا یا نہیں، یا پھر دوبارہ سے اسی سر ٹیبل کو؟ اسٹارٹنگ میں یہی کیے تھے، گڈ۔ پھر ہم نے اس کی ایک بدلی ہوئی شکل دیکھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ وہ اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نام ہمارا۔ یاد آیا کوئی؟ یہ ہم نے ٹیبل کہیں پڑھا؟ جی ہم کا ایک نا، پھر اس کے ساتھ ہم نے حروف جوڑے تھے، لہو لہم لکا، یا منہو منہم، یا انہو انہم، یا بیہی بیہم، یا جو ہے فی کا فیا، یا جو ہے اسی طرح ماہو اندہو، اس طرح کے ہم نے کوئی جوڑے تھے نا اس ٹیبل سے۔ جی سر، اب ہم وہ ان کے ساتھ جی جی سر، پہلے حروف جوڑے تھے، کیا جوڑے تھے؟ حرف۔ اب ہم ان کے ساتھ کیا جوڑیں گے؟ فعل۔ یہ دیکھیے جب فعل جوڑتے ہیں تو ان کی شکل کچھ ہی ہو جاتی ہے۔ پہلا جو ہے ہوا ہو، اس کی علامت صرف زبر ہوتی ہے آخر میں، ماضی کے 3 والے حروف پہ آخر میں زبر جو ہے وہ اس کی نشانی ہم نے رکھی کہ یہ ہوا ہو کو ظاہر کر، ٹھیک ہے۔ فعلا، فعلا میں آخر میں لام پہ زبر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ، اس کا مطلب ہے اس نے کیا، ہوا اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔
اور جب یہ ہم ہوتا ہے نا اس کے لیے کیا آتا ہے واو الف آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب. واو الف کا کیا مطلب ہے؟ جس لفظ کے ساتھ یہ واو الف لگے گا ہم اس کے ترجمے کہیں گے وہ سب. جیسے ہم نے کہا فعلو وہ سب, یہ وہ سب کا ترجمہ اس واو الف سے ہوا. اگلا ہے انتا. ہم کیا کہتے تھے؟ انتا, اور اس کی بدلی لاتے تھے کا, من کا, ان کا, فی کا, علیہ کا. اب یہاں اس میں جب آتا ہے یہ کا کی بجائے یہ ہو جاتا ہے تا میں. انتا کیا اصل میں یہ انتا کا تا ہے جو یہاں, تو یہ ہم کہتے ہیں فعلتا آپ نے کیا. تا جب کہتے ہیں تو سمجھ لیں انتا تو نے کیا. اور جب یہ آتا ہے آنا, آنا کا کیا ہوتا تھا؟ یا ہوتا تھا. جیسے کتابی یا فی یا علیہ یا منی, اس طرح کے ہم نے لفظ پڑھے تھے نا یا کو جوڑ کے. اب یہاں یا نہیں آتا, افعال میں اس کا آتا ہے تو. فعلتو میں نے کیا, یہ آنا کے میں نے دیتا ہے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا انتم, اور اس کو بدلی والد میں ہم نے دیکھا تھا کم, فیکم, معکم, عندکم, یا جو ہے لو, یہ ہم نے پڑھا تھا نا. اب وہ کم جو ہے وہ بدل کے واپس انتم والا تم جو ہے لگ جاتا ہے اس میں افعال میں. کیا ہو جائے گا؟ فعلتم یعنی تم سب نے کیا. تو یہ یاد رکھیں, تم سے فوراً ترجمہ آپ کو پکڑے, جس لفظ کے آخر میں تم آ رہا ہے اس کا مطلب تم سب. اردو میں بھی ہم یہ لفظ تم ہی استعمال کرتے ہیں اردو میں نا, تم سب. ٹھیک ہے. اب آخری جو ہے وہ نحنو کی. نحنو کا جو ہے ہم یہاں لگاتے تھے نا, جیسے ہم کہتے تھے منا, علینا, معنا, عندنا, نا لگاتے تھے نا, وہی نا جو ہے آگے کے افعال میں لگتا ہے. فعلنا ہم نے کیا. تو یہ جو ہے ذہن میں اگر آپ کے کسی طرح بات بیٹھ جائے, یاد ہو جائے, تو ساری گرامر ہی آپ کو اصل تبدیلیاں یہ ہو رہی ہوتی ہیں. صرف آپ نے پہچاننی ہوتی ہے کہ کون سی تبدیلی آ رہی ہے. تو آئیے اب چلتے ہیں. دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا, فعلا, تو اب کیا جواب ہوگا؟ کیا اس نے کیا؟ کیا جواب؟ نام فعلو, فعلا نہیں نہیں, نام فعلا. حل فعلا کیا اس نے کیا؟ نام فعلا. یہ واحد کا ہے, واحد کے لیے آ رہا ہے, زبر کے ساتھ ہم پہچان رہے کہ اس نے ہوا ہے. حل فعلو, جب میں کہوں گا فعلو آواز بدل جائے گی. نام فعلو, یہ جمع کیا ہے؟ کیوں واو الف بتا رہا ہے, یہ ہم کی جگہ آ رہا ہے. فعلو, حل فعلو, نام فعلو. یہ آپ مکالمے میں آج پہلا مکالمہ شروع کر رہے ہیں, یہ پکا یاد کریں, 20 سبق تک یہ اسی طرح چلے گا. ہوا کے لیے جو بھی چیز آئے گی سوال میں جواب میں وہ ویسی ہی رہے گی. ہم کے لیے جو چیز آئے گی سوال میں وہی جواب میں رہے گی. یہاں دیکھیں فعلا, ہوا کے لیے فعلا ہوتا ہے, تو جواب میں کیا ہوگا؟ نام فعلا. فعلو کے لیے فعلو ہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں. ہاں اگلا فعلا اس نے کیا, فعلو نے کیا. اب اگلا تعلق ہوتا ہے فعلتو, میں نے کیا. اب جب میں آپ سے یہ پوچھوں حل فعلتا, کیا آپ نے کیا, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم فعلتو. نام فالتو, نام فعلتو, ہاں میں نے کیا. یہ آپ سے ویسے بھی اردو میں پوچھوں کیا آپ نے کیا, تو آپ کہیں گے ہاں میں نے کیا یا میں نے نہیں کیا. میں کہوں کیا آپ نے سبق یاد کیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں میں نے سبق یاد کیا, یا کہیں گے نہیں میں نے نہیں یاد کیا. یہ کہیں گے. ہاں یعنی آپ کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ میں سے دیتے ہیں اردو میں بھی. یہی عربی میں جب سوال میں کہیں گے فعلتا, کیا آپ نے یا تو نے کیا, تو جواب آئے گا نعم فعلتو, ہاں میں نے. تو یہ جو ہم پریکٹس آپ کو کراتے ہیں نا, انتا انا, انتا انا, انتا انا, تو یہ وہی ہے فعلتا فعلتو, فعلتا فعلتو, فعلتا فعلتو. جواب اس کا یہ, اور اگلے کا بھی اسی طرح ہے. فعلتو, کیا آپ سب نے کیا, تو وہ کیا کہیں؟ نام فعلنا, ہاں ہم سب نے کیا. تو یہ 3 حصے کر لیجئے دماغ میں اس پورے ٹیبل کے. فعلا, فعلا, فعلا کا جواب فعلا سے, فعلو کا فعلو سے. دوسرے فعلتا
یہ تا جو ہے اس کا جواب تو سے ہوگا ہمیشہ، فعلتم، فعلتم تم کا جواب جو ہے نا سے ہوگا۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو سمجھے آپ نے پورے گرامر سیکھ لی ہے، افعال کی آپ کو سمجھ آ گئی۔ افعال میں یہی چیز ہے، صرف افعال بدلیں گے، معنی اسی ترتیب سے چلیں گے۔ آئیے اس کی ایک اور مثال، حل فعل، کیا اس نے کیا؟ ہم نے کیا کہا تھا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم فعل۔ نعم ہاں فعل، حل فعلو، کیا ان سب نے کیا؟ ہم نے کہا تھا نعم فعلو، نعم ہاں فعلو، جی انہوں نے کیا۔ اور جب میں نے کہا حل فعل کا کیا آپ نے کیا، تو اس کا کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ نعم فعلتو، نعم فعلتو، ہاں میں نے کیا۔ اور جب میں نے کہا حل فعلتم، کیا آپ سب نے کیا، تو کیا جواب بنا تھا؟ نعم نعم فعلتم، نعم فعلنا، نعم فعلنا۔ تو یہ جو ہے ہمارے مکالمے کی ترتیب ہوگی۔ آئیے اب یہ جو ہے آپ کو میں نے جو جہاز جب چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے سے دم نظر آتے ہیں، چونکہ ماضی میں جو کام کیا ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کا صرف آخری حصہ ہمیں بتاتا ہے ماضی کا، تو اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ واو الف کی ہوتی ہے، تا کی ہوتی ہے، تم کی ہوتی ہے، تو کی ہوتی ہے، نا کی ہوتی ہے، یہ تبدیلی ہے۔ واو الف، تا، تو، تم، نا، یہ میں نے آپ کو شروع میں ایک ایک کو لا کے جوڑ کے آپ کو بتایا کہ کہاں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلا سیٹ جو ہے افعال کا، اس میں صرف 3 افعال ہے۔ ایک تو ہے فعلا، اس کے معنی ہے اس نے کیا۔ دوسرا سیٹ جو ہے دوسری چیز ہے فتحا، اس نے کھولا۔ اس پہ بھی دیکھیں 3 زبر ہے تینوں پہ، کیا ہے؟ فاتحا، 3 حرف ہے ملے، تینوں پہ زبر آئی، اس سے کیا بننا؟ لفظ فاتحا، اس نے کھولا۔ اور تیسرا ہے جعلا، جیم اینڈ لام، 3 حروف ہے، تینوں پہ زبر، اس نے بنایا۔ ہم نے آج یہی 3 پڑھنے ہیں۔ پہلا تو آپ نے پڑھ لیا فعلا، آئیے اب جعلا کو پکڑتے ہیں کیونکہ وہ فعلا کے ساتھ ملتا جائے۔ جعلا، جعلی نوٹ بنانا، جال سازی، ہم اردو میں جعلا کے معنی ہوتے ہیں بنانا۔ جعلا، اس نے بنایا۔ اور کیسے یاد کریں گے؟ جعلی نوٹ، کیا ہے؟ اس نے جعلی نوٹ بنایا، جال سازی کی، کوئی چیز بنائی، تو لہٰذا آئیے جعلا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس فا، ان کے پر تینوں پہ زبر۔ اب اگر میں یہ فا کی جگہ جیم لگا دوں تو یہ کیا بن جائے گا؟ جعلا۔ جعلنا، یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا، ایک حرف ہی چینج ہوا نا۔ اگر آپ کو فعلا آتا ہے تو آپ اسے جعلا میں تبدیل کرتے ہیں، فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا۔ آئیے پورا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ماضی کا ٹیبل جو ہم نے بنایا تھا کیا تھا؟ فعلا، اس کے بعد کیا تھا؟ فعلو، پھر کیا تھا؟ فعلتا، فعلتم، پھر کیا تھا؟ فعلتم، پھر فعلتم، فعلتم، فعلنا، یہ ہم نے ٹیبل ایسے ہی بنایا تھا نا، یہ اس ٹیبل کی ترتیب ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا تبدیلی ایک دم ہونے گی۔ ہم اگر یہ فا کو ہٹا کر جیم لگا دیں تو پورا ٹیبل ہمارا تیار ہوگا۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دیکھیے فعلا کا ٹیبل آپ کو اگر آ گیا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلنا، میں کہتا ہوں جی اسے جعلا کا ٹیبل بناؤ، آپ نے صرف فا کی جگہ جیم لگانا ہے اور آپ کا یہ ٹیبل بن گیا۔ جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتو، جعلنا۔ فعلا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا۔ آئیے اب جعلا کا ٹیبل دیکھیں، یہ دیکھیں جعلا اس نے بنایا، جعلو سب نے بنایا۔ اس کا دوسرا حصہ لیجیے، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے۔ صرف فا کی جگہ جیم آیا نا، باقی تو پورا ٹیبل وہی ہے۔ فعلا کی جگہ جعلا ہو گیا، فعلو کی جگہ جعلو ہو گیا، فالتا کی جگہ جعلتا ہو گیا، فالتو کی جگہ جعلتو ہو گیا، فالتو کی جگہ جعلتم ہو گیا، فالنا کی جگہ جعلنا ہو گیا۔ صرف جیم کا حصہ ہی بدلا ہے نا، باقی تو ٹیبل میں کوئی نہیں۔ تو آئیے 3 بار عربی میں مجھ سے سن لیجئے، جعلا، جعلو، جعلا، جعلو، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتا، جعلتو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلتم، جعلنا، جعلتم، جعلنا۔ ایک بار ترجمے کے ساتھ سن لیے، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا،
جالنا ہم سب نے. اب آپ نے میرے ساتھ دہرانا ہے. جب میں کہہ دیتا ہوں اس کے بعد آپ دہرائیں. جعلا جعلو. جعل جعلو جعلو جعلا جعلو. جعل جعلو جعل جعلو جعل جعلو جعلتو. جعلت جعلتا جعلو. جعلتو جعلتا جعلتا جعلتو جعلت 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 آپ نے عربی لفظ جعلا. جعل اوکے. جعل جعلو جعلو. جعلت جعلتو جعلتو جعلتم جعلتم جعلنا جعلنا. گڈ. اب میں عربی لفظ بولوں گا تو آپ نے اس کا ترجمہ بتانا ہے. جعلا جعلا اس نے بنایا جعلو ان سب نے سب بنایا نے سب نے بنایا بنایا. جعلتا آپ نے بنایا جعلتو میں نے نے بنایا آپ جعلتم سب نے بنایا آپ سب نے بنایا. ہم سب نے جعلنا بنایا جعلنا. ہم سب نے بنایا ہم سب نے بنایا. ابھی ٹیسٹ لے لیتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. جعلتو جعلتا تا تا جعلتا جعلتا تا. تا. سامنے ہمیشہ تا ہوگا. کیوں؟ جی تا سر اور تم سامنے ہوتے ہیں. تو تم سامنے والے کو کہتے ہیں نا. تو تا ہمیشہ جعلتا ادھر ہی ہوتا ہے. اور تم کے اندر بھی تا ہے تا وہ ہوتا بھی ادھر ہی ہوتا ہے. تا اور تو ہمیشہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. واحد ہوگا تو ایک انگلی سے تا ہو جائے گا. اور جمع ہوں گے تو تم بہت سی انگلیوں سے ہو جائے گا. سامنے بیٹھے ہو. اور ادھر ہوا ہم بیٹھے ہیں تو لہٰذا جالا جالو. جالا جالو ادھر بیٹھے ہیں. جالتا جو ہے واحد اور جالتو ادھر بیٹھے ہیں. جعلتم اور ادھر ہے جالتو اور جعلتو جالنا جو ہے ادھر بیٹھے ہیں. اور آئیے اب دیکھتے ہیں. یہ آپ کا پورا ٹیبل ہو گیا. اب آپ اس پورے ٹیبل کو کوئی ایک دہرا دیں. جی ناظرین آپ نے ہینڈ ریز کیا اور آپ ایک بار دہرا دیجیے اس ٹیبل کو. جعلا اس نے بنایا. جعلو ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا. جعلتو میں نے بنایا. جعلتم آپ سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا. گڈ ایکسلنٹ. جی سعدیہ آپ بھی دہرا دیجیے. جی سر جعلا اس نے بنایا. جعلو ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا. جعلتو میں نے بنایا. جعلتم ہم آپ سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا. جی اعزاز آپ نے انمیوٹ کیا کہ آپ دہرانا چاہیں گی. جعلا اس نے بنایا. جعلو ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا. جعلتو میں نے بنایا. جعلتم آپ سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا. چلیں جی. کیا کوئی کھانے کی چیز بنا لی؟ آئیے. حل جعل کیا جواب ہوگا؟ کیا اس نے بنایا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ نام جعلا. نام جعل. کوئی نام تبدیلی. جعل نام جعل. حل جعل کیا ان سب نے بنایا؟ کیا نام جواب جعل دیں گے؟ نام جعل ان سب نے بنایا. کوئی فرق نہیں. ہاں اب میں پوچھتا ہوں حل جعل کیا تو نے یا آپ نے بنایا؟ تو اب کیا کہیں گے؟ نام جعلا. نعم جعلتا نعم نام جعلتو. نام جعلتو ہونا ہے. نام جلتا نام جعلتو. ہاں میں نے بنایا. حل جعلتو نعم نعم جعلنا. جعلنا نا تو جو ہے وہ نا کے ساتھ ہوگا. نام جعلتو کا جواب نام جعلنا. ٹھیک ہے. آئیے اب ہمارے پاس ایک تیسرا رہ گیا. کون سا پڑھنا تھا ہم نے؟ فتح. آئیے فتح کا ٹیبل دکھاتے ہیں. فتح اس نے کھولا. فتح ان سب نے کھولا. فتح 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 اس نے کھولا. فتح ان سب. دوسرا حصہ اس کا کیا ہے؟ فتح آپ نے کھولا. فتح میں نے کھولا. فتح 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 آپ نے کھولا. فتح میں نے کھولا. تیسرا حصہ لیجیے. تیسرا کیا ہے؟ فتح
آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحتم فتحنا، فتحتم فتحنا، فتحتم فتحنا. پورا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. فتحا اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب. اب میں اشارے کروں گا، آپ نے عربی کا لفظ بتانا ہے. فتح، جی اس نے فتح اس کھولا. نے یہ کھولا، اشارہ اس نے کھولا. ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ فتحو 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 کیا ہوگا؟ ان اب کیا سب نے لفظ کھولا. آئے گا؟ فتحتو فتحتا 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 سامنے والا ہمیشہ تا تو ہے. اب فتحتو فتحتو تم فتحتو اور یہ فتحتم فتحتم. یہ فتحتم اب میں فتحنا. آپ کو عربی کا لفظ سناؤں گا، آپ نے جو اس کا ترجمہ بتانا ہے. سر فتح ایک ایک سے نام لے کے پوچھے، ایسے مجھے گڑبڑ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سچ کہہ رہا ہے. اس کہنے نے جیسے کھولا. سچار کے مطلب جو لوگ بھی بیٹھے. سر آپ سوال کرنا ہے ایک ہر ایک بات سے آپ زیادہ مجھے پوچھیں گے. میری ڈریل پوری کرنے تھی، اس کے بعد میں آپ سے باری باری کراتا ہوں. یہی تینوں افعال ٹیبل آئیں گے، ان میں آپ نے باری باری کرنی ہے. فی الحال تو آپ اس کو یہ نا کہ فتح کا جو ہے ترجمہ سنائیے. فتح اس نے اس نے کھولا. اس نے کھولا، فتح ان ان سب سب نے نے کھولا. فتحتا آپ نے آپ کھولا، آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، کھولا، فتحتم آپ آپ سب آپ نے سب کھولا، نے کھولا. فتحنا. ہم نے ہم کھولا. سب نے ہم کھولا. سب نے کو. ہاں اب آپ باری باری کریں گے. جی ناظرین، آپ کا ہاتھ سب سے پہلے ریز ہے، پلیز آپ یہ پورا ٹیبل دو. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. گڈ. جی سعدیہ، ابھی آپ بھی کرا دیجیے، آپ کا ہینڈ بھی ریز ہے. جی سر. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. گڈ. جی اعزاز، آپ نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی دہرا دیجیے. فتح اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. تو یہ اب ہم نے تینوں ٹیبل کر لیے ہیں. تو آئیے یہ سوال جواب آگے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ تینوں ٹیبل ہمارے پاس اکٹھے آ جائیں، یعنی ہمیں انہیں اکٹھا کرنا چاہیے. چلیے پہلے یہ سوال جواب دیکھ لیتے ہیں، پھر اگر نہیں ہے تو کل کی ایکسرسائز میں ان تینوں کو اکٹھا کر دوں گا. ترجمہ کیجیے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آؤں گا. بی او ڈی. یعنی دو ترجمے ہوں گے. اگلا ہے رحیم کا معنی. رحیم مسلسل رحم کرنے والا. ڈی. رحم کرنے. اگلا ہے سلام علیکم. سلام علیکم. سلامتی ہو آپ پر. بی. آپ سب پر. سی. کم جب میں بار بار کر رہا ہوں، کم کا مطلب ہے اس پہ توجہ کریں. آپ سب پر. سلامتی ہو آپ سب پر. کم کا مطلب آپ سب. اس کے بعد ہے صلیتا. تا کا لفظ آ گیا. تا. تا. صلیتا تا. آپ پر. آپ دروج بھیجتے ہیں. میں نے دروج بھیج نہیں. صلیتا آپ نے ہاں درود بھیجا. تا آپ نے، یعنی آپ کا ذکر. تا کا لفظ کا مطلب ہے تو نے، آپ نے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ کہ یہ کیا ہو، ایک پارہ ہی کیوں نہ، ایک سورت ہی کیوں نہ، ایک آیت ہی کیوں نہ، پورا قرآن. کیا چیز سی. آپ نے کہا ایک آیت ہی ایک کیوں نہ ہی ہو. آیات ہی کوئی ہو. ایک آیت ہی کیوں نہ. درست فرمائے. اگلا ہے صلی علی کا ترجمہ کیجیے. صلی علی. علی رحمتوں کی بارش نازل ہو فرما. اللہ صلی اللہ. سب ہاں، صحیح. درجات بلند فرما، مہربان ہو جا، رحمتوں کی باری. یہ سارے ہی صحیح تھے. آئیے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ آپ کا خاندان، آپ کے پڑوسی، آپ کے اتباع کرنے والے، مکہ والے. کیا مراد ہے آل آپ محمد؟ کی اتباع کرنے والے. سی. اے بی سی. آپ کا اے خاندان. سی. ہاں، اے آپ کا سی. خاندان اور آپ کی اتباع کرنے والے دو. جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس پر کیا کرتا ہے؟ 1 دفعہ، 10 دفعہ، 5 مرتبہ، 100 مرتبہ، کتنی دفعہ رحمت بھیجتا ہے؟ 10 مرتبہ 10 رحمت مرتبہ. درست بھیجتا ہے. فرمائے.
درود کو دل سے پڑھنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سیرت رسول پڑھیں، آپ کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، دعا کے انداز میں پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. کیا کریں؟ بی سیرت رسول آپ کو کی پڑھیں. قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھے. چاروں سے اوکے. سیرت پڑھیں، آپ کی قربانیاں کریں، دعا کے انداز میں. برتن دعا بازی کیا ہے؟ پڑھیں. درود سمجھ کر پڑھیں، یعنی اس کا توجہ. انہ حمید مجید کا ترجمہ کیجیے. بے شک قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. پہلا اے. ترکی والا ہے. بارکتا کا مطلب کیا ہے؟ برکت، آپ نے برکتیں بھیجی. ہاں، آپ نے برکتیں بھیجی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، آپ کی دعوت کو پھیلانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی سارے جواب صحیح. ABCD. درست فرمایا، درست فرمایا. درود کے آخر میں اللہ کی صفت مجید کیا بتاتی ہے؟ وہ بہت مہربان ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ عظمت والا ہے، اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے. کوئی جواب صحیح. سی، یہ وہ کم سے عظمت کم والا ہے اور بی اس کے نہیں لیے ہے. زبردست اجر دے وہ سکتا عظمت ہے. والا تو ڈی کے علاوہ کوئی بتائیے. تو یہ سی صحیح تھی، وہ عظمت والے اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے. انت و ربک، آپ اور انت اپنا رب. و ربک ترجمہ کیجئے. میں اور انت، میرا رب، وہ اور اس کا رب، تم اور تمہارا رب، تم اور میرا رب. انت و تو ربک. اور تمہارا رب. سی. سی. ہم نے درست سنا ہے. لی ولکا کے معنی بتائیں. لی میرے لیے اور تمہارے لیے، میرے لیے اور تمہارے لیے، تمہارے لیے اور میرے لیے، تم سب کے لیے اور میرے لیے. میرے لیے اور تمہارے لیے. میرے لیے Good. اور تمہارے. اگلا ہے اعوذ بالرحمن کا ترجمہ. میں پناہ میں آؤں گا بڑے رحمان کی، میں پناہ مانگتا ہوں بڑے رحمان کی، وہ پناہ مانگتا ہے بڑے رحمان کی، میں پناہ میں آتا ہوں رب کی. ABCD. اعوذ آیا ہے دو سب طرح ٹھیک ہے. اے اور بی تھا. میں پناہ میں آؤں گا یا میں پناہ میں آتا ہوں. عربی زبان میں اکثر افعال بنائے جاتے ہیں کتنے حروف سے؟ 2 سے، 4 سے، 5 سے، 3 سے؟ سر دور سے. 3 سے. میں نے بتایا تھا 95 یا 98% ہیں افعال جو 3 حروف سے بنتے ہیں. پھر مثال دی تھی فاعل لام سے، اسم فا فعل حرف. سے، اسی طرح ضاد را با سے. یہ مثالیں تھیں. عربی میں اکثر افعال 3 حروف سے بنائے جاتے ہیں. ماضی ہے کیا؟ جو ہو چکا ہے، جو کیا جا رہا ہے، جو کیا جائے گا، جو کرنا ہے. جو ہو چکا. جو جو ہو گیا. چکا. فعلا کی جمع بتائیں. ہاں جی، اب پتہ چلے گا. فعلا کی جمع. فعلا فعلو. کی جمع کی فعلو. فعلو، واو الف لگا دیں گے، جمع بنے گا. فعلا سے فعلو، فعلا فعلو، فعلا فعلو. من فعل هذا، کس نے کیا کیا یہ؟ یہ کون من کر رہا ہے؟ فعل کون کیا کر رہا؟ بی. یہ؟ بی. ہاں، بی. کس نے کیا یہ؟ کس سی، نے کیا یہ؟ کس نے کیا یہ؟ من کس نے، فعلا کیا، آزا یہ کس نے کیا ہاں، یہ؟ جعلہ کا معنی بتائیے. ہاں جی، اس نے جعل، بنایا، وہ اس نے بنایا. اے. اے. اس نے بنایا. جعلنا کا مطلب ہے ہم کیا؟ نے بنایا. ہم نے ہم بنایا. نے بنایا. ہم نے بنایا. ہم نے بنایا. وجعلوا، واو اور آ ان گیا. سب نے بنایا. وجعلوا. اور ان سب ان نے سب بنایا. نے بنایا. بی. ہم سب سی نے. سی ہل سی سی. جعلتا، جعلتا آ گیا. ہاں نعم. جی، جواب دیں گے. نام نام ہل جعل. جالتا، نام جالتو. جعلتو، جعلتا کا جواب ہمیشہ تا تو، تا تو، یہ بی. پکا کر دیں. بی. تا کا جواب تو سے ہوتا ہے. حل فتح، کیا جواب ہوگا؟ حل نام. فتح. نام فتح. فتح فتح رہے گا، کبھی نہیں تبدیل ہوگا. نام نام فتح. فتح. ٹھیک ہے جی. تو آگے ہے ترجمہ. آپ سب نے کھولا، آپ سب نے آپ کھولا. نے کھولا. آپ سب نے کھولا. آپ سب نے کھولا. فتح فتح تم. فتح فتح تو فتح. تم آئے گا، تم یعنی تم سب نے، تو فتح تو. اس کے بعد آئیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. آپ سب نے کھولا. ان فتح عبداللہ تم. بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجالا قال یا رسول اللہ ان شرع الاسلام قد کسرت علی اخبرنی بشیء اتشبت به قال لا یزال لسانک رطب من الذکر. حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کے احکامات تو میرے بہت ہیں، بس آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی اپنی زبان کو باقی باتوں سے روک لے، صرف اللہ کا ذکر کرتے رہے تو تیرے لیے کافی ہے ذکر کرنا. تو یہ ذکر کیا ہے؟ تو کیا آپ قرآن مجید آواز پڑھیں گے؟
کم از کم دھیمی آواز میں تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کو بلا دیں گے۔ مثلا تصور کیجئے کہ آپ راستے پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بازو سے ایک نئی گاڑی گزرتی ہے اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ آواز والی تلاوت یا ذکر کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے دماغ کہیں اچل، مگر یہ آواز والی تلاوت یا ذکر آپ کو پھر واپس لے آئے گی ذکر اور تلاوت کی طرف۔ تو ہمارا دماغ کبھی نہ تھکتا ہے نہ کبھی زبان تھکتی ہے۔ یا آپ نے کسی کو کہتے سنا ہے کہ آج میں نے بہت باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ اس لیے دوسرا ہوم ورک یہ میموری یعنی یادداشت، حافظے سے کم از کم 5 منٹ تلاوت چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران کیجیے۔ الحمدللہ آج کے اس سبق نمبر 9 کے ختم پر ہم نے 105 الفاظ پورے کر لیے ہیں، جو تقریباً 28,000 بار جو ہے وہ مصحف قرآن میں ہے۔ کہیے الحمدللہ۔ باقی 7 ہوم ورک دیکھ لیجئے گا ٹیچر بننے کے بعد۔ آئیے اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ اور میرے ساتھ بھی دعا کو پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نشہد ان لا نشہد الہ ان الا لا انت، الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک۔ الیک۔ جی سالیہ آپ یہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ پڑھ لیجیے جی اس سر۔ کو، پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و ماشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ابھی چونکہ ہم نے افعال شروع کیے نا، ایک دفعہ مضارع وغیرہ پڑھ لیں تو پھر اس کا ترجمہ آپ سے کرائیں گے اور آپ کو پھر پتہ چلے گا اوہ یہ ساری چیزیں مجھ کو آتی ہیں۔ ابھی تو آپ کو صرف الفاظ پڑھنے نہیں آ رہے، آہستہ آہستہ اس پہ عبور ہوگا تو آپ میری طرح پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ تو آئیے یہاں پہ ہمارا سبق جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، تو سبق جو ہے اس کو ہم